لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ید یعنی ہاتھ اور وجہ یعنی چہرے والی آیات، ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے۔ پہلی قسم یعنی محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی احکام شریعہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے، یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معانی کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم و متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب عز و جل کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد ہیں وہ حق ہیں اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ کلپ نمبر 104۔ انشاءاللہ آپ اس میں قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ستغلبون، عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب یعنی جنگی طریقوں سے نا آشنا ہیں، اسی لیے شکست کھا گئے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں یہ غیبی خبر دی گئی کہ وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی کیے گئے، اور اہل خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن